کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم، میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، مولاي صلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھاں کروڑاں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر تے انہاں نے آل پر، جڑا بندہ بھی اس دنیا وچ اچھنا ہے اس اپنے جڑا اس کا مقرر کردہ وقت ہے اس نے پوری اس دنیا تو جانا ہے، لیکن اس کی مال دولت اس کی کمائی دنیا 'چ رہ جانی ہے، اگر اس نے نال جانا تو اس نال مال جانا ہے، جڑا اس نال لوکاں نال اخلاق ہونا، اپنے بھیناں بھراواں نال جڑا اس اچھا وقت گزاریا ہونا وہ اس نال جانا ہے، یا پھر انہاں نے جڑی نیک اولاد ہونی ہے وہ انہاں نے پیچھے رہ جانی ہے، جڑی انہاں واسطے رحمت نہ باعث بننی ہے۔ اج اساں نے گرانی خوبصورت شخصیت حوالدار محمد حنیف صاحب ختم سی انہاں نے دعا سی، تو اس سلسلے وچ انہاں نے بیٹے بھی ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی تھے، حوالدار صاحب بھی ماشاءاللہ ایک خوبصورت زندگی گزاری ہے، اپنے بھیناں بھراواں نال ایک اچھا وقت گزاریا، ہر بندے نے اوکھے سوکھے ویلے ٹائم انہاں نال کھلنے سن، تو ماشاءاللہ ایک خوبصورت وقت گزاری تھا گئے۔ اساں نال خلیق صاحب موجود ہیں، انہاں کو انشاءاللہ انہاں دی تھوڑا زندگی دے حوالے نال جانسا کہ انہاں نال کس طرح نہ تعلق رہا یا انہاں کس طرح نہ وقت۔ جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے حوالدار صاحب کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیکھیں نا، آپ مثلا قبرستانوں کا جائزہ لیں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ میری اپنی دانست اور علمیت کی بات ہے، قبرستان بھرے پڑے ہیں، جو روز اول سے لوگ دنیا سے چلے گئے اور قیامت تک لوگوں نے سفر یہ جاری رکھنا ہے۔ یہ چونکہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے احکامات کے عین مطابق ہے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے اس نے اس کو واپس جانا ہے اور اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے اس میں اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص اکرام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، اس دنیا کے جانے کے بعد جو ہے مدتوں لوگ جو ہے ان کو یاد رکھتے ہیں، یعنی طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو لوگ ان کی باتیں، ان کے ساتھ بیٹھے اٹھنے اور لمحات جو ہے اس کو دہراتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے خاص، اس کی خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعضاء کے اعتبار سے، لیکن علم و فہم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، یا ان کے کردار کے حوالے سے ایک درجہ بندی جو ہے وہ موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یعنی ایک جیسے لوگ ہوتے ہوئے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی ان میں فرق ضرور ہوتا ہے۔ تو حوالدار حنیف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جو ہے وہ رحمتیں ان کی قبر پہ نازل کرے، اور اپنے انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبر کے اندر بھی راحت و سکون عطا فرمائے۔ وہ ان چنیدہ لوگوں سے میں کہہ سکتا ہوں، میرا چونکہ بچپن کے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا، اور ایسے ایسے واقعات سناتے تھے۔ حوالدار صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک خوبی جو ہے بطور عتم ان کے اندر موجود تھی، وہ حصے مزاح تھی۔ کتنے لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ چپ گم بیٹھے ہوئے ہیں، حوالدار صاحب کے آنے کی دیر ہے، اس محفل کے اندر جگمگ لوگ جو ہیں وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، کیا کون آ گیا جی، کیسے کیسے انہوں نے وہ کہانیاں، لطائف، اور بڑے لوگوں کے حوالے سے بھی بڑی معلومات تھی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ تھا، ان کا چونکہ جو سلسلہ روزگار سے وابستہ تھے وہ بھی ایسا تھا کہ ہر طرح کے لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ٹھیک ہے جی، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کسی مکتب فکر کے ہوں، سیاستدان ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، کسی طرح کے لوگ بھی جو ہیں وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے تھے۔ اور آپ کو غلام فرید صاحب اچھی طرح بات، کیونکہ آپ ایک شعبے سے منسلک ہیں، کہ آپ کو بھی چونکہ روز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جس آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے تو مختلف باتیں آپ سے سنیں گے نا، آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں گی کہ فلاں بات جو ہے فلاں بندے نے کی تھی۔ حوالدار صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے نواز رکھا تھا، اور ہمارے جہاں تو چونکہ ان کا ایک فیملی وائز تھا، وہ بڑی بڑے واقعات سناتے تھے۔ سچی بات ہے کہ میں ان کے واقعات سے اتنا متاثر ہوں کہ عام لوگوں کی چونکہ علمیت میں بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی، خاص کر اس دے کے حوالے سے ان کی معلومات جو ہیں ہمارے بزرگوں کے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، ان کے حوالے سے ان کا ایک خاص تعلق بھی تھا، اور بچپن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو واقعات اور ان کی باتیں جو ہیں تو ان سے بھی خاصا بندہ متاثر ہوتا ہے کہ دیکھیں کتنا عظیم انسان ہے کہ اس نے کس طرح وہ باتیں جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ رکھی ہیں۔ تو حوالدار صاحب یقیناً ان کی اولاد جو ہے، یہ سارے میرے عزیز ہیں، ہمارے سامنے، بلکہ یہ بھی کہوں تو کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے چونکہ ان کا وہ بچپن، ان کی یہ جوانی اور ان کی یہ ادائیں جو ہیں وہ مجھے اس لیے پسند ہیں کہ ان سے خاص کر کے زائد سے تو چلے ایک زمانے سے چونکہ میں اس کے ساتھ یعنی شفقت بھی رہتی ہے، سارا کچھ ہے، یعنی مذاق کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ غیر پارلیمانی مذاق تو چلو میں نے ساری زندگی جو ہے وہ کیا ہی نہیں کبھی، لیکن اچھے انداز میں، اچھے اسلوب کے ساتھ جو ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ فرمانبردار اولاد ہیں۔ اور جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں کہ انسان کے جانے کے بعد 3 چیزیں جو ہیں، باقی سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ قطعاً قبر میں جا کے کسی کو کوئی بڑے سے بڑا مومن بھی ہے تو 3 اعمال جو ہیں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ کیا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے نو انسان جو ہے، بنی نو انسان جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کو قبر میں ملتا ہے۔ دوسری بات کہ اس نے کوئی ایسا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیعت کر رکھا تھا یا اس نے سیکھ رکھا تھا، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا علم جو ہے کون سا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ حدیث میں فرمایا کہ قرآن پاک پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ۔ علم، یہ علم بنیاد تھی
کہ یہ اگر کسی نے سیکھا ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے استفادہ کیا ہے تو فرمایا کہ اگر جس بندے نے اس کی ابتدا کی ہوگی، جس نے یہ علم سیکھا ہوگا، علم نافع اس کو کہتے ہیں جو نفع بخش علم ہے۔ ہمارا دنیا کا علم جو ہے وہ نفع دیتا ہے، لیکن محض روزگار کے لیے، محض نوکریوں کے لیے اور محض ہماری اپنی زندگی گزارنے کے لیے، لیکن نافع قسم کا جو علم ہے، جو نفع بخش ہے، جس کے لیے ہماری بخشش جو ہو سکتی ہے، وہ قرآن کریم ہے، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا علم اگر کما حق ہو حاصل ہو جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ فرمایا یہ علم نافع اگر کسی نے یعنی کیا ہے تو اس کو حاصل کیا ہے تو فرمایا کہ اس کا ثواب بھی جو ہے اس کے لیے، علم نافع کے لیے کوئی مسجد بنوا دی ہے، کوئی مدرسہ بنوا دیا ہے، کوئی اور مطلب ہے کہ کتابیں فراہم کر دی ہیں کسی کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اخروی زندگی کے باعث۔ اور تیسری جو سب سے اہم بات فرمائی کہ فرمایا کہ نیک اولاد، نیک اولاد جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے، اگر قبر پہ نہیں جا سکتے، کہیں مسائل ہیں، کہیں دور ہیں، آپ کہیں نہیں بھی جا سکتے، تو فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ راحت اور سکون جو ہے مرنے والے کو جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زاہد صاحب، ان کے بھائی جتنے بھی ہیں، جاوید ہے، شمریز ہے، گلہ ہے ہمارا عزیز، ٹھیک ہے جی، زیب ہے، ٹھیک ہے جی، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس اعتبار سے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو یاد رکھا ہے، اور والد جو ہے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، اور والد جو ہے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہے اس اولاد کو، ان بچوں کو، کہ یہ ہر سال جو ہے اپنی وہاں کی معاملات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یہاں ضرور آتے ہیں، ان سے عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں مرنے والوں کے لیے، اور آپ سب سے جو ہے مل کے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں احسن خلیق الرحمان صاحب جڑے انہوں نے حوالے نال دعا کری جیسے اساں بھی دعا گو کہ اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں نے بچیاں وچ اسی طرح جڑا انہاں دی اتفاق تے محبت ایسی قائم رکھے۔